Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، راہ شریعت کچھی میمن اسلامک سینٹر کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر جو کہ وہ حاضر ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں جو کہ شرعی سوالات اور اس کے جوابات جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آج بھی ہمارے سامنے چند اہم سوالات موجود ہیں کہ جس پر ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں. آج کی اس نشست میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پوچھا یہ گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، تو رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، تفصیلاً آپ ارشاد فرمائیں. یاد رکھیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا مومن کو سارا سال جو ہے وہ انتظار رہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیا کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کو فراخ دستی عطا فرماتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر کے جو کہ رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے کہ جو ان قریب ہمارے درمیان جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے. اور اس کی فضیلتیں جو ہے قرآن و حدیث میں بے شمار جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے. پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. یعنی 1500 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. اور پھر ایسے شخص کے لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے جو کہ وہ دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی جو کہ وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جنت میں ایک ایسا درخت جو کہ اسے عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں جو کہ وہ گھڑ سوار جو کہ 500 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ جو کہ وہ ختم نہ ہوگا. تو یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کی جو کہ وہ برکات ہیں کہ اس میں بندے کے سابقہ گناہوں جو کہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جنت کا پروانہ بھی جو کہ اس ماہ مبارک میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. بالکل اسی طرح احادیث کی کتب میں ایک اور روایت جو کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت پر موجود ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئی اور یہ 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے پہلی چیز، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ پہلی چیز کہ جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کہ وہ ہمیں جو کہ رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. دوسری چیز
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری چیز سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے ہر رات ہر دن جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں آرام پائیں گے، میرے گھر میں راحت پائیں گے۔ اور پانچویں چیز کا تذکرہ فرماتے ہوئے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب قوم میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات رب تبارک و تعالی اپنے سب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر نہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت عطا کی جاتی ہے؟ تو بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں جو کوئی رب کی رضا کی خاطر رب کی عبادت کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور دیگر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے، دیگر نیک کام کرے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے تحفے کی صورت میں مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیا کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی تو بے شمار برکات ہیں۔ علماء اکرام نے رمضان المبارک کی فضیلت پر ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جو کہ اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ شعب الایمان کی بہت ہی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، لوگوں کے درمیان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام جو کہ رب تبارک و تعالی نے سنت رکھا، سنت مؤکدہ۔ اور پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس قیام سے مراد جو ہے وہ جو کہ تراویح کی نماز ہے۔ پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے کہ اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو شخص جو ہے اس مہینے میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے کہ اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لوگو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مؤاسات یعنی بھلائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور جو کہ اس مہینے میں افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جیسا روزے رکھنے والے کو رب تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے اجر میں رب تبارک و تعالی کمی جو کہ وہ نہیں فرماتا۔ اب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کرائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا، اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے جو کہ وہ روزے کو افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا،
اس کے متعلق سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے پلائے گا، اور جو کوئی شخص میرے حوض سے سیراب ہوگا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی عشرہ، ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کے درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری کے 10 دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ فرماتے ہیں کہ 4 باتوں میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں جو ہے وہ بے نیازی نہیں۔ تو جو 2 ہیں کہ جن سے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو گے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ دوسری بات سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کرنا، کہ استغفار سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں جو ہے وہ بے نیازی نہیں، وہ کون سی ہیں؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ کو طلب کرنا۔ تو یاد رکھیں یہ مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آپ تمام جو ہے اس مہینے کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، اور جو کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو جو کہ وہ گناہوں سے بچائیں، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کرنے کی جو کہ وہ آپ کوشش کریں۔ یقیناً یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، سابقہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندے پر بے شمار رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے ان فضیلتوں کو سماعت کر لینے کے بعد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان فضیلتوں میں سے آپ کو بھی حصہ ملے، تو پھر یقیناً جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ کو اس مہینے میں کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ دور رکھنا ہے، اور جو رب تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کی پیروی کرنے کی جو کہ وہ آپ تمام نے کوشش کرنی ہے، اور پیروی بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالیٰ آپ پر جو ہے اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہماری اسکرین پر موجود ہے، پوچھا گیا کہ رمضان المبارک یہ مہینہ جو ہے اس مہینے کا نام رمضان ہے، کیا اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے اور نام جو ہے وہ علماء نے لکھے ہیں؟ یاد رکھیں کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اپنی تفسیر نائمی میں اس ماہ کے متعلق جو ہے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ پہلا نام اس ماہ مبارک کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کو ماہ معاسات بھی کہا جاتا ہے، اور آخری نام جو آپ نے ذکر کیا فرماتے ہیں کہ اس ماہ کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر نائمی میں مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے کہ جس کی جزا رب تبارک و تعالی ہے، اور روزہ جو ہے اسی ماہ مبارک میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس ماہ کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کو ماہ معاسات کیوں کہا جاتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معاسات کا معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان خاص کر کے اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے جو کہ وہ بھلائی کرتے ہیں، اور بھلائی کرنا چونکہ زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اس ماہ کو ماہ معاسات بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رزق کی جو کہ وہ فراخی ہوتی ہے، یعنی کہ رزق میں زیادتی ہو جاتی ہے، کہ غریب بھی وہ نعمتیں کھا لیتا ہے، اسی لیے اس ماہ کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اس مہینے کا نام ماہ رمضان ہے، بالکل اسی طرح جو کہ احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق اس ماہ کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ معاسات بھی کہا جاتا ہے، ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ اس ماہ مبارک کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ پوچھا یہ گیا کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں ہے،
تو رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کرنے کی صورت میں کیا اس بچے کا کہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور جو ہے وہ عید کے دن صبح صادق سے جو ہے وہ پہلے پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا جو کہ وہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہے اور جو کہ وہ صبح صادق سے پہلے جو کہ وہ پیدا نہیں ہوتا، تو اب علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مصنف بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا پھر جو کہ وہ غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح صبح طلوع ہونے سے پہلے جو کہ کافر جو کہ وہ مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا تو غنی ہو گیا، تو اب یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں پھر صدقہ فطر جو کہ وہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا پھر جو کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے جو کہ کافر مسلمان ہو گیا، یا ابھی صبح طلوع نہ ہوئی تھی کہ بچہ جو ہے اس دنیا میں آ گیا، یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آ گیا، یا پھر فقیر تھا تو غنی ہو گیا، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں جو کہ وہ صدقہ فطر ادا کرنا جو کہ وہ واجب ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ میں جو موجود بچہ ہے اس کا صدقہ فطر جو کہ وہ لازم نہیں، اگر وہ عید کے دن جو کہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں واجب ہوگا، البتہ اس کے علاوہ جو صورت ہے اس میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ دیکھیں، بیوی کے نزدیک جانا، بیوی کے قریب جانا، یہ سوال تھوڑا جو کہ وہ مبہم ہے کہ قریب جانے سے جو کہ وہ سائل کی مراد کیا ہے۔ اگر نزدیک جانے سے، قریب جانے سے سائل کی مراد جو کہ وہ جمع ہے، تو فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے، اور کوئی شخص رمضان کے ادا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرے گا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر کفارے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پائی جائیں گی تو کفارہ بھی ادا کرنا جو کہ وہ لازم ہوگا۔ تو سائل کی مراد اگر یہ ہے کہ سائل کی مراد اگر نزدیک جانے سے جمع کی ہے تو اس صورت میں حرام ہے، اور اگر کفارے کی صورت پائی جائے گی تو کفارہ بھی دینا ہوگا، البتہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جو کہ سائل کی مراد بیوی کے نزدیک جانے سے جمع نہیں ہے تو اس کا حکم جو کہ وہ تفصیلی ہے۔ حکم اس کا یہ ہے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے بدن کو چھوئے بغیر جو کہ قریب ہونا اگر جو کہ وہ سائل کی مراد ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اور بدن چھو لینا یا پھر اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اور اگر معاذ اللہ جمع میں پڑنے یا انزال کا جو کہ وہ خدشہ ہو، تو یہ وہ افعال ہیں کہ جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ جو کہ وہ جمع میں پڑ جائے گا یا انزال ہو جائے گا، اور اگر اندیشہ بھی نہیں تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر جو کہ روزے کی حالت میں بیوی سے قریب جانا، اس سے مراد سائل کی یہ ہے کہ بدن وغیرہ چھوئے بغیر جو کہ وہ بیوی کے جو کہ وہ قریب بیٹھ جائے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں جو کہ وہ کوئی مذائقہ نہیں، روزے پر جو کہ وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر سائل کی مراد یہ ہے کہ حالت روزہ میں بیوی سے قریب جانے سے سائل کی مراد یہ ہے کہ وہ مباشرت فاحشہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب ننگے بدن کے ساتھ جو ہے اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ ملانا چاہتا ہے، تو یہ مطلقاً مکروہ ہے۔ اور بوسائے فاحشہ یعنی کہ جو کہ وہ اپنی بیوی کے ہونٹوں کو چوسنا، تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جو کہ وہ مکروہ عمل ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا لعاب جو کہ وہ پی جائے، اور لعاب اگر حلق سے اتر گیا تو پھر یہ صورت میں بھی جو کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر سائل کی مراد جو کہ وہ بیوی سے قریب جانے سے جو کہ وہ جمع مراد ہے تو یہ حرام کام ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جو کہ وہ سائل کی مراد جو کہ بغیر بدن چھوئے بیٹھنے کی ہے ساتھ، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر بدن وغیرہ چھونا یا حق کرنا یا
جو کہ وہ بوسہ وغیرہ لینا، اگر اس صورت میں انزال کا یا جمع میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، اور اگر اندیشہ نہیں تو یہ مکروہ عمل بھی نہیں۔ تو سائل کی جو مراد ہے اس حساب سے آپ کے سامنے تفصیلی حکم پیش کیا۔ اسی طرح ہماری اسکرین پر ایک اور سوال موجود ہے، پوچھا یہ گیا کہ میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نابالغ بچے کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ آخر کے 10 دنوں کا بھی کیا جاتا ہے، اور پورے مہینے کا بھی جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، لہذا جو بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے اور عاقل ہے کہ وہ جو کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، مسجد کے تقدس کا احترام کرے گا، تو وہ بچہ جو ہے اگرچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، عاقل ہے، تو اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف جو کہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بالغ ہونا یہ شرط نہیں، کتنے جو کہ وہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بالغ تو ہوتے ہیں لیکن عاقل نہیں ہوتے، عقل ان کی سلامت نہیں ہوتی، تو لہٰذا مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا تقدس پامال ہرگز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے تقدس کا جو کہ وہ ہر گھڑی جو کہ وہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کا احترام جو کہ اس کا ادب جو کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بچہ کے کہ جو اگرچہ نابالغ ہی ہے لیکن سمجھدار ہے تو وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تو اس کا اعتکاف جو کہ ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے جو کہ وہ حاضر ہوں گے اور سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہ اس ماہ مبارک کی برکات سے جو کہ کثیر حصے نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.